بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کامیابی دیتا ہے وہ دنیا و آخرت کی زندگی میں بے بہا حقیقتیں، رحمتیں، محبتیں اور ان میں وصال اللہ نبی رسول اللہ کے بندوں کا یہ کامیابی۔ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامیابی نہیں جانتا، وہ کامیابی اگر حاصل بھی کر لیتا ہے جو اللہ کی کامیابی ہے، اسے وہ کامیابی نہیں ملتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ماں باپ کے حصول میں ماں باپ کی رضا جو ہے یہ کامیابی ہے کہ اسے ماں باپ ملے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کی رضا کے حصول کے لیے ذکر اللہ کی بنیاد اصل ضروری ہے، یعنی ماں باپ کو راضی کرنا تو اسے آتا ہو نا۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ شرک کی طرف بلائیں اور وہ ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے مشرک اور کافر ہو جائے۔ مسئلے مسائل جو ہیں ان کی کثرت ہے، اور اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ مسئلے مسائل جو ہیں ان کی کثرت ہے، اگر ان کی کثرت کی کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے اور مسائل جاننے کے بعد جب وہ اللہ پروردگار کی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت ذکر اللہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر مسئلے مسائل کی تعلیم حاصل نہیں کرتا جو کہ فرض واجبات کی تعلیم ہے تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ ایسی ہے جیسے کوئی عبادت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عبادت کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ اس کی یہ عبادت ہوتی ہے۔ جو اللہ نے تعلیم میں عبادت دی ہے یہ وہ نہیں ہوتی۔ یہ کامیابیاں جو ہمیں کامیابیاں نظر آتی ہیں یہ کامیابیاں نہیں ہیں۔ اصل کامیابی، حقیقی کامیابی کو کہا جاتا ہے جب وہ اللہ اپنی عطا میں کسی کو دے دیتا ہے تو یہ عطا اللہ کی جب ملتی ہے تو یہ کامیابی جس کی وہ توفیق تعلیم میں دیتا ہے۔ اگر اس نے توفیق تعلیم میں نہیں دی تو یہ ایسی ہے جیسے اولاد نکاح میں ملتی ہے، نکاح کے بغیر اولاد ہو جاتی ہے لیکن اللہ نے نہیں دی۔ جو مثال اللہ کی نہیں دیتا، جو مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دیتا، جو مثال اپنے بڑے استاد بزرگ کی نہیں دیتا، وہ کس کی مثال دیتا ہے؟ مثال تو ہے ہی ان کی، ماں باپ کی مثال ہے، اللہ کے بندے کی مثال ہے، اللہ پاک کی مثال ہے کہ یہ حقیقتیں ہیں۔ یہ حقیقتیں جب کوئی بات اپنی کرتی ہیں تو وہ مثال حقیقت کی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ ہے، یہ فطرت کی حقیقت ہے۔ جب ماں باپ اپنی کوئی مثال دیتی ہے یہ میری اولاد ہے تو یہ حقیقت جو فطرت ہے اس کی مثال ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بندہ حقیقت رحمت ہے، جب وہ مثال اپنی تعلیم کی دیتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے تو وہ حقیقت رحمت کی مثال ہونے کی وجہ سے مثال ہو جاتی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کی مثال دیتا ہے کہ یہ مچھر ہے میں نے پیدا کیا ہے، یہ ہاتھی ہے میں نے پیدا کیا ہے، تو یہ حقیقت رحمت محبت اللہ کی مثال ہے۔ یہ جب حقیقت رحمت محبت کی مثال ہوتی ہے تو یہ ہو جاتی ہے مثال کی حقیقت کی ہے۔ اگر ان تین کی مثال نہیں ہے تو حقیقت نہیں ہے۔ مثال ہمیشہ حقیقت کی دی جاتی ہے، اصل کی دی جاتی ہے۔ اصل نہیں اگر ہے، حقیقت اگر نہیں ہے تو مثال کس کی اس نے دی ہے؟ کتے کی بھی اگر مثال دینی ہے تو کتے کا ہونا ضروری ہے، خنزیر کی بھی مثال دینی ہے تو خنزیر کا ہونا ضروری ہے، شیطان شیطان کے حواری کی اگر مثال دینی ہے تو اس کا بھی ہونا ضروری ہے کہ حقیقت اللہ کی طرف سے وہ ہے۔ اب حقیقت ہے اللہ کی طرف سے اس کی مثال دی جا سکتی، ایک چیز ہے ہی نہیں۔
اس کی مثال کیسے دی ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ فطرت اللہ کی طرف سے ہے، فطرت سے جو چیز ہوئی ہے وہ حقیقت فطرت کی مثال ہے۔ غیر فطری کام ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو فعل ہی عمل ہے نا۔ کسی نے غیر فطری کام کیا ہے، فطرت سے سارے کام ہوئے، اب اگر اس نے کام کیا ہے غیر فطری کام، غیر فطری سے تو اولاد ہوتی نہیں۔ ایک غیر فطری ہوتا ہے، غیر حکمی ہوتا ہے۔ غیر فطری سے اولاد نہیں ہوتی، غیر فطری کوئی عمل کرتا ہے نا، اس سے اولاد نہیں ہوتی، بے شک اپنی بیوی کے ساتھ وہ کرے، بے شک بیوی کے علاوہ کے ساتھ کرے، غیر فطری کام سے عمل سے اولاد نہیں ہوتی۔ غیر حکمی کام کیا ہے لیکن ہے فطری، اب اولاد ہو جاتی، اب اولاد ہو جاتی ہے۔ مثال جب بھی دی جاتی ہے حقیقت کی مثال دی جاتی ہے، اگر حقیقت نہیں ہے مثال اس نے جو دی ہے وہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ حقیقت کی مثالیں ہر چیز کو بنا لینا۔ جب حقیقت کی مثالیں بناؤ گے تو مثالیں تو بہت ساری ہوں گی، لیکن یہ کثرت جو بہت ساری ہے حقیقت کی مثال بنائی ہے، اس لیے یہ بھی ذکر اللہ ہو جائے گا۔ حقیقت کی مثال بنانے والا جب وہ مثال دیتا ہے تو یہ کامیابی ہوتی ہے کہ ہے کام ہے، ماں باپ بھی ہیں، یہ کام ہے، اولاد بھی ہے، یہ کام ہے، اللہ نبی رسول کی تعلیم بھی ہے، یہ کام ہے، اللہ نبی رسول بھی ہیں، یہ کام ہے، اللہ بھی ہے، اللہ پاک کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کی مخلوق ہے، یہ کام ہیں۔ جب کوئی وذکر اللہ کرتا ہے تو وذکر اللہ کرنے والا عمل بجا لاتا ہے، جب اس کا عمل تعلیم ہوتا ہے تو یہ کامیابی۔ اگر کسی کو اس بات کا پتہ نہیں، وذکر اللہ آیت پڑھتا ہے، اسے آیت کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، آیت کی حقیقت نہیں اسے ملی۔ اگر یہی پڑھتا رہتا ہے آیت کی حقیقت کا وقت اسے فوت ہو جاتا ہے، کتا لعنتی ہو جاتا ہے۔ قرآن تو پڑھتا تھا، اقیم الصلاۃ تو پڑھتا تھا، جب نماز کا وقت ضائع برباد کر دیا، پھر نماز نہ پڑھ کے انکار کر دیا اللہ کے حکم کا، کتا ذلیل سے بھی بدتر کتا ذلیل ہو گیا۔ نہیں پتہ، کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ اہمیت نہیں ہے دین کی تعلیم کی، پتہ اہمیت نہیں، اسے فضیلت نہیں جانتا۔ اللہ اسے فضیلت دے رہا ہے دین کی تعلیم کو، یہ فضیلت ہی نہیں جانتا، پنگوڑے سے لے کر مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، پنگوڑے سے لے کے مر جاتا ہے، لیکن تعلیم نہیں دین کی حاصل کر۔ اور اگر تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے تو کتابیں پڑھ کے گھر واپس آ جاتا ہے، امی ابے کو نہیں پڑھتا، اللہ کے بندے کو نہیں پڑھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کتاب ہے، اللہ کو نہیں پڑھتا، مردہ ہے، مردہ کتاب پڑھ کے گھر واپس آ جاتا، پنگوڑے سے لے کر قبر میں چلا جاتا ہے، پنگوڑے سے لے کر قبر تک حرف نہیں پڑھتا ایک۔ فرمایا وذکر اللہ، اللہ کی یاد کرو۔ یہ اللہ کی یاد کرنے والا جب مثال دیتا ہے ماں باپ کی، مثال دیتا ہے اللہ کے بندے کی، مثال دیتا ہے اللہ کی، جب حقیقت کی مثال دیتا ہے تو اس کی مثال بھی ذکر اللہ ہوتا ہے کہ امی جان ہاجرہ کبھی بھاگ کر وہاں جاتی ہیں، کہیں بھاگ کر یہاں آتی ہیں، من شاعر اللہ، یہ اللہ کے بندے کی سنت کو اللہ پاک اپنی سنت بنا دیتا ہے کہ حقیقت میں مثال وہ جس کی بنا رہی ہے اللہ پروردگار کے حکم کی، کہ اللہ پروردگار کا جو حکم ہے اسے میں نے پورا کرنا ہے، اور میرے اللہ نے میرے بیابان میں جدھر پانی کی بوند نہیں ہے ادھر جو چھوڑا ہے اپنے حکم میں چھوڑا ہے، اب وہ ضائع نہیں ہونا چاہتی۔ وذکر اللہ میں جو چیز کی فضیلت اہمیت ہے وہ ہر مسئلے مسائل کو جاننا ہے، فطری کام ہے جسے ہم عمل کہتے ہیں، ایک حکمی کام ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ عبادت بغیر تعلیم کے وہ ذکر اللہ نہیں ہوتی، اور عمل بغیر فطرت کے عمل نہیں ہوتا۔
غیر فطری کام کرنا عمل نہیں ہے، بلکہ اپنی عارضی زندگی جو فطرت میں دی گئی ہے اس کو ضائع کرنا ہے۔ اور عبادت بغیر ذکر اللہ کے کرنا، بغیر تعلیم کے کرنا، اپنی عارضی زندگی جس سے ابدی زندگی ہوتی ہے اس عارضی زندگی کو ضائع کرنا بھی ہے، اور ابدی زندگی سے محروم ہونا بھی ہے۔ اگر کوئی ابدی زندگی سے محروم ہوتا ہے تو اللہ اور اللہ کے بندوں کے وصال اور ان کے ساتھ سے محروم ہوتا ہے، اور کوئی عارضی زندگی کو ضائع برباد کرتا ہے، اسے جو ماں باپ ملے ہوتے ہیں ان کو ضائع کر دیا ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا